اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر ہمیں آپ کو بھیجنا دنیا میں نہ ہوتا تو نہ ہم زمین بناتے نہ آسمان بناتے، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، سب کچھ ہم نے جو کچھ بنایا وہ آپ کی محبت میں بنایا، آپ کو بھیجا اس لیے سب آپ کے ارینجمنٹ کیے، آپ کی خوشی میں نعمتیں بھیجی۔ آپ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کا باعث آپ ہے۔ آپ نہ آتے نا تو پھر اللہ یہ نعمتیں بھی ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا دنیا میں جتنی نعمتیں دی وہ سب اپنے حبیب پاک کی محبت میں دی، اور ہمیں تو بہت فخر ہونا چاہیے، بہت زبردست کہ اللہ نے اپنا بندہ تو بنایا، لیکن ہمیں کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اس سے بڑی فخر کی بات، اس سے بڑا اللہ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر احسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب تمہیں نعمت ملے تو نعمت کا کیا کرو؟ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو نعمتوں کا چرچا ہم مذہب اہل سنت والے، نعمتوں کا اللہ کے حبیب سے کو بھیجنا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اللہ کا احسان عظیم ہم پہ ہوا ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ کوئی ہم کو ذرا سا احسان اگر ہم پہ کرتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان یاد کرتے ہیں۔ تو جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جس کے صدقے اللہ نے ہمیں کھانا پینا سونا جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، وہ تو ساری کائنات کی جان ہے، سارے عالموں کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، سارے عالموں کی رحمت۔ جب تشریف لائی تو وہ میلاد کا موسم ہے، اور وہ میلاد کا وقت جب آقا تشریف لائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم میلاد کو خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصے لیں، اپنے گھروں کو سجائے، لائٹنگ، کمکم اور اچھی خوشبوؤں سے اپنے گھر کو بسائے، اور اپنے گھروں میں خوب چراغاں کرے۔ کم سے پہلی تاریخ سے نہیں کر سکتے تو کم سے 9، 10، 11، 12 تو ضرور کریں، اور خوب چراغاں کر کے خوب درودوں کی محفل کریں، گلی کوچوں میں سلام درود کے پروگرام منعقد کرے، جس قدر ہو سکے ہر گھر میں آقا کے میلاد کی مجلس سجائی جائے، جس میں جتنی استطاعت ہے اتنا وہ خرچ کرے۔ ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی، بہت رونا آیا۔ یا رسول اللہ، جذبہ چاہیے، بس جذبہ چاہیے کہ ایک چھوٹا سا وہ ایک کلپ آیا، اس میں دیکھا کہ غریب انسان، محنت مزدوری کرنے والا انسان، وہ ایک عطر کی دکان پہ گیا، خوشبو کی دکان پر، اور اس نے عطر بیچنے والے سے کہا کہ کوئی اچھی خوشبو دکھائیے، اچھی خوشبو۔ عطر والے نے سمجھا اس کے حالات کو، اس کی حلیہ کو دیکھ کے کہ تو غریب انسان ہے، کیا عطر لینے آیا ہے، تو اس نے ایسے بجھے ہوئے دل سے ایسے کام کرتے کرتے 1-2 بوٹلز اس کے سامنے عطر کی شیشیاں رکھ دی، کہا یہ ہے 300 کا، یہ ہے 600 کا۔ اس نے یوں دیکھا تو کہا نہیں، اور مہنگا والا دکھاؤ، اور مہنگا والا دکھاؤ۔ تو اس نے اسے سر سے پاؤں تک یوں دیکھا کہ اس کی حالات تو نہیں دکھ رہے کہ اتنا مہنگا عطر یہ خریدیں گا، تو کہا کہ مہنگا، تو کہنے لگا کہ عود ہے کیا آپ کے پاس؟ عود بہت اچھی عمدہ خوشبو مانی جاتی ہے۔ کہا ہاں ہے، بہت مہنگا ہے، پیسے ہیں؟ کہا ہاں ہے نا۔ اور فوراً اس نے اپنے کرتے کے دونوں جیبوں میں یوں ہاتھ ڈالے، اور پورے ایسے نوٹ جو کتنے زمانے سے جمع کیے ہوں گے وہ ایسے نوٹ لا کے سامنے رکھ دیے، نوٹ نکال کے۔ وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا دکان والا
تو دکاندار نے اس سے پوچھا کس کے لیے چاہیے؟ بولے مہنگی سے مہنگی خوشبو دکھاؤ. تو کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، رسول اللہ کے لیے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تو کیا تھا، دکاندار قائل ہو گیا اس کو اوپر سے نیچے تک یوں دیکھنے لگا، اور فوراً اٹھ کے اس نے بہت مہنگی سی خوشبو اوپر سے نکالی اور نکال کے اس کو دی، اور کہا یہ پیسے بہت بہت مشکل سے جمع کیے ہیں تم نے؟ کہا ہاں 3.5 سال سے جمع کر رہا ہوں، میرا سب کچھ تو رسول اللہ کا ہے، پھر میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اس نے کہا ایسا کرو، یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ لے جاؤ. کہا نہیں نہیں، یہ اسی لیے تو جمع کیے تھے، یہ آپ کے لیے ہی تو جمع کیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر جذبہ ہو تو پوزیشن معنی نہیں رکھتی. ہمارے پاس جتنا ہے، جو کچھ ہے، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہمارے بال بچے، ہماری آل اولاد، سب آپ ہی کا تو صدقہ ہے. اور سب سے بڑی بات تو ایمان بھی ہمیں آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، اللہ سے بھی آپ ہی نے ملایا ہے. تو آپ کے سامنے تو یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر یہ ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر یہ ہو کروڑوں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، محمدی محمدی پکارا کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مہینہ ہی ہماری آزمائش کا ہے کہ دیکھے کون کتنا بڑھ چڑھ کے رسول پاک کی آمد کا جشن مناتا ہے. کچھ عقل کے اندھے ہیں جو اس جشن سے ان کو تکلیفیں ہو جاتی ہے. ابلیس کے ہم سفر جو ہوتے ہیں نا، وہ اتنے احسان فراموش کہ انہیں اتنی عظیم ہستی کا میلاد منانے کے نام پہ شرک و بدعت نظر آنے لگتا ہے. ٹاکیزوں میں جائیں گے، پکچر دیکھیں گے، دن بھر سیریل دیکھیں گے، دن بھر ایک سے ایک کپڑے پہنیں گے، اور دن بھر پارٹیاں کریں گے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے کریں گے. وہاں کہیں شرک و بدعت نہیں ہوتا. جہاں رسول اللہ کے میلاد کی بات آئی تو پھر خرچہ کر دیا، فضول خرچ کیا. اتنے میں تو کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی. ارے بھائی، لڑکی کی شادی الگ چیز ہے. وہ لڑکی تبھی تو پیدا ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پہلا کام تو ہمیں حضور سے محبت کرنا ہے، حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت سے. اور ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سوچئے، جان سے زیادہ محبت کا نام، حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کا نام ایمان ہے. آپ پر یا رسول اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سب قربان. صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحاباؤں کے جیسے بنو، صحاباؤں کے جیسے بنو. ارے صحاباؤں کے جیسا بن کے دکھاؤ. اپنا گھر بار، شہر، اپنے بال بچے، اپنے رشتہ دار مکہ معظمہ میں جو نہیں چل سکے چھوڑ دیا، اور رسول پاک کے ساتھ ہجرت کر لی. کون چھوڑتا ہے؟ چھوڑ کے بتاؤ. یہاں تو پیسہ نہیں چھوٹتا ہے. کہاں اتنے روپیہ خرچ کریں گے بھائی؟ کہاں لنگر کریں گے؟ کہاں میلاد کی مجلس سجائیں گے؟ تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شرک و بدعت ہو جاتی ہے. شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، اللہ اکبر، شرک ہو گیا. ایک بات بتائے، ہم یوم آزادی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ یوم آزادی مناتے ہیں نا اپنے شہر، اپنے ملک میں. اور یوم آزادی منانا گناہ نہیں ہے. ہمارے اللہ کے رسول کا حکم ہے، حب الوطنی نصف الدین. اپنے وطن سے محبت کرو، اور جس دن وطن آزاد ہوا اس کا جشن مناؤ. اس لیے مناؤ، اس لیے مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں ایسا جشن منانے کا حکم نہیں ہے. کوئی حدیث پاک میں بھی حضور کی سنت نہیں ہے
کہ آپ اپنے ملک کے لیے جشن مناؤ، لیکن ایک اچھی چیز ہے، ملک سے محبت کرنا سکھایا ہے اسلام نے. تو ملک سے اگر محبت کرنا ہے تو جو انڈیپینڈنٹ ڈے ہوتا ہے ہمارا 15 اگست، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور بالکل خوشی مناتے ہیں کہ آج آزادی کا دن ہے، آج یوم آزادی ہے. تو تب کسی منافق کو دل میں تکلیف نہیں ہوتی، اس کے سینے پہ سانپ نہیں لوٹتے. وہ تب بھی بولنا چاہیے بہت خرچہ ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی، تب نہیں بولتا کوئی منافق. لیکن جس کے صدقے میں یہ ملک ہم کو ملا، جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، وہ پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے میں ان کو تکلیف ہو جاتی. یوم آزادی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کے دل میں ملک کی محبت پیوست ہو جائے. تو میلاد میں کیا پرابلم ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے میلاد کا مطلب؟ میلاد کا مطلب یہ ہے، گھر گھر میں جو ہم میلاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈھول تماشے باجے بجاتے ہیں کیا؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے ننھے بچے، ہماری جنریشن، ہماری آل و اولاد کو حضور پاک کی محبت سمجھ میں آ جائے، ان کے دلوں میں حضور پاک کی محبت پیوست ہو جائے، حضور کے اقوال، حضور کے حال، حضور کی سیرت، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا اخلاق، حضور کی تمام اچھائیاں، حضور کے تمام لوگوں سے یہ رشتے ناتوں کو ایک آئیڈیلزم، میرے حضور کی زندگی، یہ سارا ہم اپنے بچوں کے سامنے ہر سال جو ہم بیان کرتے ہیں نا، تو ہماری نسلیں جو ہوتی ہے نا، وہ حضور کی دیوانی ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ حضور کی دیوانی ہو جاتی ہے تو پھر فضول لوگوں کی دیوانی نہیں ہوتی. وہ اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو حضور پاک سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو ان کے دلوں میں بیٹھا دو، اچھی طریقے سے انہیں میلاد کے مطلب کو سمجھاؤ. یہ ہمارے آقا جو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل، ہمارے لیے ایک رول ماڈل، کہ آپ کے جیسا آج تک کوئی ہوا ہی نہیں، کوئی نبی آپ کے جیسا نہیں ہوا، دنیا کا کوئی لیڈر آپ کے جیسا نہیں. اگر ایک اچھا سرفروش لیڈر بننا ہے تو حضور پاک سے سیکھے، ایک صحیح شوہر بننا ہے تو حضور پاک سے سیکھے، صحیح بیٹا بننا ہے کہ ماں کی محبت کیا ہونی چاہیے آپ نے دکھایا. آپ کو ایک صحیح پڑوسی بننا ہے، دوسرے مذہب کی عزت کیسی کرنی ہے، یہ تمام گوشے جو ہے میرے آقا کی سیرت کے، یہ اگر سیکھ لینا، معلوم پڑ جائے ہماری جنریشن کو، تو ہماری جنریشن کبھی برباد نہیں ہو سکتی، ہماری جنریشن میں کبھی خرابیاں نہیں آ سکتی، ہماری جنریشن میں کوئی ڈرگ، کوئی شراب، کوئی جوا نہیں کھیل سکتا. ہماری جنریشن مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہو جائے نا، آپ کی محبت کو، اپنے آپ کے پیار کو اوڑھ لے، بچھا لے، پی لے، سما لے، اس رنگ میں رنگ جائے نا، مصطفیٰ جان رحمت کے رنگ میں رنگ جائے نا، تو بس پھر بیڑا پار ہے. دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، ایک زندگی معیاری ہو جائے، ایسی زندگی. اب میلاد کا ایک ایگزامپل ہم نے یہ بتایا، یوم آزادی جو مناتے ہیں،